تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ بڑی ہی اہم باتیں ہیں، اللہ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا جو خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارے اللہ سے بڑا مہربان، قدردان اور قدردانی کرنے والا، اپنی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا میرے محترم بھائیوں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اس قدر مہربان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے گا۔ اب ثواب کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، لیکن میرا اللہ تعالیٰ اس قدر عدل و انصاف والا ہے، میرا اللہ بندے کا حق نہیں رکھتا، اللہ کچھ نہ کچھ اس کی نیکی کا حصہ ثواب اللہ دنیا کے اندر عطا کر دیتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کس قدر مہربان اور کس قدر قدردانی کرنے والا ہے، اور کس قدر اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ نیکی کرو گے تو اس کا ثواب صرف آخرت کے اندر ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حصہ اس نیکی کا، کچھ نہ کچھ اثر، نیکیوں کے اثرات اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے۔ انسان کو نیکی کا صلہ اللہ دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خالق اور مالک سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند مثالیں اور چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے ہم انشاءاللہ یہ بات اخذ کریں گے کہ نیکی کے کتنے عظیم اثرات ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اثرات، وہ نیکی کے ثمرات اور فوائد انسان کو ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، الشیخ محمد بن صالح آل عثیمین، سعودی عرب کے اندر گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی بندے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک قابل اعتماد شخص نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کو یہ تلقین کرتا تھا کہ ہمارے دروازے کے سامنے جو بھی مسکین آئے اس کو کچھ نہیں دینا، یعنی مسکین کو کوئی صدقہ نہیں دینا، کچھ نہیں دینا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا خامد گھر میں نہیں تھا، تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ مسکین نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ اس اللہ کی نیک بندی نے ایک چادر اور 3 کھجوریں اس مسکین کو دے دی۔ اس کا خامد گھر آیا، وہ رات کو سویا تو رات کو اس کو ایک خواب آیا، بالکل سچی بات ہے۔ خواب آیا، وہ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، سورج جو ہے وہ لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، لوگ گرمی کے اندر بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ گرمی ان کو ستا رہی ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک چادر جو ہے وہ میرے اوپر آ جاتی ہے، اور اس چادر کے اندر 3 سوراخ ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، تینوں سوراخوں کے اندر 3 کھجوریں آ جاتی ہیں، میرے اوپر سایہ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے پھر جب میں بیدار ہوا تو حیران و ششدر تھا کہ کیسا خواب ہے، کس قسم کا خواب ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ خواب بتلایا تو بیوی سمجھ گئی یہ وہی صدقہ ہے، یہ وہی نیکی ہے جو میں نے اس مسکین کے ساتھ کی ہے۔ پھر اس بیوی نے اس کو سارا ماجرا سنایا۔
اس وقت وہ خامد کہتا ہے کہ آج کے بعد جو بھی ہمارے دروازے کے اوپر مسکین آئے اس کو خالی ہاتھ نہیں اٹھانا، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دینا۔ سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سلسلہ صحیحہ کے اندر 1816 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالی وہ صدقے کو قیامت کے دن اس کے لیے سایبان بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کہ انسان نیکی کرتا ہے اس کا اثر دنیا کے اندر بھی پاتا ہے۔ اب اللہ نے خواب کے اندر وہ سارا نتیجہ دکھلا دیا، اب اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ صدقہ کرنا کتنا بڑا افضل عمل ہے، اور اپنے گھر میں آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہمارے گھر سے، ہمارے دروازے سے کوئی مسکین خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یعنی نیکی کا اثر دیکھیں کہ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے، گھر والی کی نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے گھر کا ماحول تبدیل کر دیا، اس کے خامد کو بھی مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب میرے محترم بھائیوں ذرا دیکھیں وہ بندہ کس قدر مطمئن ہو کر نیکی کرتا ہوگا، جس نے اپنی آنکھوں سے نیکی کا اجر اور ثواب دیکھ لیا، وہ کس انداز کے ساتھ اب دنیا کے اندر رہا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نیکی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکی سے محبت اور نیکی سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کمال کی چیز ہے میرے محترم بھائیوں نیکی۔ نیکی والد کرتا ہے، اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اولاد مومن ہو، مسلمان ہو، والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی والد کی نیکیوں کا اثر اس کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ اللہ نے بیان کیا سورہ الکہف کے اندر، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ کے دو نبی سفر کر رہے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، بستی سے گزرے، بھوک لگی، کھانے کی خواہش رکھی، بستی والوں کے سامنے انہوں نے کھانا نہ دیا، انکار کر دیا۔ گزر رہے تھے سڑک کے ایک راستے میں، تو جناب خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، دیوار ان قریب گرنے والی۔ جناب موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہرے، سب سے پہلے ہم اس دیوار کو سیدھا کریں گے، اس کو دیوار کو ٹھیک کر کے پھر آگے نکلیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، ان بستی والوں نے ہمیں کھانے کی ہمیں شدید ضرورت ہے، انہوں نے ہمیں کھانے تک نہیں دیا، کھانا نہیں پیش کیا، ہم نے ان سے مانگا، کھانا نہیں دیا، ہم ان کی دیوار ٹھیک کریں۔ خیر ان کو ماننا پڑا۔ جب دیوار ٹھیک ہوگی تو وہ جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے دو یتیم لڑکے ہیں جن کا باپ فوت ہو چکا ہے، یہ دیوار ان یتیم لڑکوں کی۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا میرے محترم بھائیوں کہ اسلام اور اسلام والے، اللہ والے ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ان کا مال ہڑپ نہیں کرتے، ان کا مال کھا نہیں جاتے، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا ایک خزانہ ہے جو ان کے باپ نے رکھا تھا۔ اور ساتھ بڑی سمجھنے والی بات ہے، وہ جناب خضر فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، نیکی کرنے والا تھا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے بچوں کی، اس انسان کے بچوں کی حفاظت کرے، ان کے خزانے کی حفاظت کرے۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر کے جاؤں۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے، بچوں کی حفاظت تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی، اولاد کی، ان کے گھروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کس قدر میرے محترم بھائیو اللہ مہربان ہے، اور کس قدر نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ کئی نسلوں تک انسان کو عطا کرتا ہے۔
जिस नेकी को मेरे मुहतरम भाइयों आज इंसान हकीर समझता है, बड़ा घबराया हुआ नेकी करता है, पशेमान होता है कि जुमे का वक्त हो गया या अजान का वक्त हो गया या कोई मसला है, कोई नेकी का मामला शौक के साथ, इल्ला माशाअल्लाह बहुत चंद लोग हैं जो शौक के साथ नेकी करते हूँ। मेरे मुहतरम भाइयों, नेकी इस दुनिया की सबसे अहम तरीन चीज है। दुनिया की कोई चीज मेरे मुहतरम भाइयों इंसान के पास ना हो, नेक आमाल इंसान के पास है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत इंसान के पास है, ईमान और नेक अमले साले उसके पास है। काबा के रब की कसम है, सारी दुनिया की दौलत उस इंसान के कदमों के पास है। वो इंसान दुनिया का अमीर तरीन इंसान है जिसको अल्लाह ने ईमान से नवाजा है, सेहत से नवाजा है और नेकी से नवाजा है। ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। जरा अंदाजा कीजिए अल्लाह ताला ने किस तरह उस नेक वालिद की औलाद की हिफाजत की, उसके खजाने की भी हिफाजत की, उसकी दीवार की भी हिफाजत की, और किस कदर अपने नेक और बरगुज़ीदा इंसान की ड्यूटी लगाई। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की किस दीवार को ठीक करके जाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नेकी की मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, यही बस नहीं, सीरह आलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हबी ने जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 408 के ऊपर एक बहुत खूबसूरत वाक़या लिखा। कहते हैं कि इमाम ज़हबी इब्ने शकीक से और उसने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से इस बात को बयान किया है। कहते हैं एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे घुटने के अंदर दर्द है, 7 साल हो चुके हैं, उसके घुटने के अंदर गोडे के अंदर दर्द है, बड़ा उसने इलाज कराया लेकिन उसका वो आर्जा जा नहीं रहा था, उसकी बीमारी वो जा नहीं रही थी। तो वो इब्न मुबारक के पास आया, उसके सामने ये मसला बयान किया तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसने कहा कि ऐसी जगह पे कुआं खोद जहां पर लोगों को पानी की जरूरत हो, लोग पानी के लिए मुहताज हों, वहां पर कुआं खोद दे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तेरी इस बीमारी को दूर कर देगा। तो इमाम ज़हबी बयान करते हैं ऐसा ही हुआ जब उसने वहां पर लोगों के लिए, मुहताज लोगों के लिए कुआं खोदा, जो ही कुएं से पानी निकला अल्लाह ताला ने उसके घुटने की दर्द और उसका यार्जा दूर कर दिया। मेरे मुहतरम भाइयों, किस कदर अब इस नेकी का फायदा उसको आखिरत के अंदर तो जरूर होगा। अल्लाह बहुत ज्यादा उसको सिला अता करेगा। किसी को पानी पिलाना बहुत बड़ा अजर है, लेकिन अल्लाह ने उसकी नेकी की इतनी कदर की कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी उसको तकलीफ से निजात दे दी। अब सोचें उसके दिल के अंदर इत्मीनान की क्या कैफियत होगी, वो खुद ही महसूस कर सकते। किस कदर इत्मीनान के साथ और अल्लाह के ऊपर यकीन रखते, किस कदर अल्लाह ने उसको कल्बे सलीम उसका दिल बना दिया, किस कदर वो इत्मीनान के साथ नेकी करता होगा जब उसने ये सारी अल्लाह की मदद, नेकी का असर अपनी आंखों से देखा, अपने दिल से महसूस किया, तो वो किस कदर शुक्रगुजार बना होगा। तो यकीनन मेरे मुहतरम भाइयों, नेकियों के बड़े ही असरात हैं, अल्लाह दुनिया के अंदर भी दिखाता है और कमाल का दर्जा अल्लाह इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर अता करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 148 है, अल्लाह फरमाते हैं फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, हमने दुनिया के अंदर भी इनको सवाब अता करना है, दुनिया के अंदर भी नेकी का अजर अता करना है, व हुस्न सवाबिल आखिरह, और सबसे बड़ा बेहतरीन जो अजर है वो आखिरत का। और अगली बात बड़ी कमाल की है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को अपना महबूब समझता है। नेकी करने वाले अल्लाह को बड़े पसंद इंसान हैं। और सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 115 है, अल्लाह फरमाते हैं वस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजल मुहसिनीन, सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह ताला नेक लोगों का अजर जाया नहीं करता, उनकी नेकी जाया नहीं होती। अल्लाह दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर जरूर इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। सूरह अल अनकबूत है, अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 69 है कि व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। अल्लाह का साथ मिलता है मेरे मुहतरम भाइयों उन खुशकिस्मत लोगों को जो नेकी शौक से करते हैं, नेकी प्यार से करते हैं, नेकोकार हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे मुहतरम भाइयों का अल्लाह का साथ मिल जाए नेक लोगों को, नेकी करने वालों को।
اس لیے میرے محترم بھائیو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور سورہ الاعراف ہے آیت نمبر 50 ہے. اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں میری رحمت ان کے بڑے قریب ہے. وہ رحمت کے مستحق ہے. وہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کے مستحق ہے. آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ایسا نوازے گا, ایسا خوش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اشارے کر دیے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسی جزا میں نے, اللہ فرماتے ہیں, میں نے سنبھال کے رکھی ہے. نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے, نہ کسی کان نے سنی ہے, اور نہ ہی کسی انسان کے, کسی بشر کے دل میں خیال آیا ہے جو چیزیں میں نے نیکوکاروں کے لیے سنبھال رکھی. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے نظارے دکھا دیتا ہے, انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا میرے محترم بھائیوں, نیکی کا ثواب اللہ دیں گے, پھر سمجھ آئے گی کہ نیکی کیا تھی. وہاں پھر وہ جو نیکیوں سے محروم انسان تھے, اللہ کے اس دن اجر سے محروم انسان بھی خواہش کریں گے, تمنا کریں گے. سورہ زمر ہے آیت نمبر 58 ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں او تقول حین تر العذاب. بدی کرنے والا قیامت کے دن کیا کہے گا جب عذاب دیکھے گا تو کیا کہے گا لو ان لی کرہ, ایک موقع مل جائے, ایک چانس مل جائے, ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے دنیا کے اندر, فاکون من المحسنین, تو میں بھی نیکی کرنے والوں کے اندر شامل ہو جاؤں, میں بھی نیک بن جاؤں. جب نیکیوں کے اعزاز دیکھے گا اللہ, نیک لوگوں کو کیا اعزاز دے رہے ہیں, کس طرح نواز رہے ہیں, کس طرح ان کی قدردانی کر رہے ہیں, تو انسان پھر اس وقت جو نیکی نہیں کر کے دنیا سے گیا وہ بھی وہاں خواہش رکھے گا کاش ایک موقع مل جائے نیکی کرنے کا. تو میرے محترم بھائیوں آج ہمارے پاس بڑے موقع ہیں نیکی کرنے کے, ہر قسم کی نیکی میرے محترم بھائیوں ہم کر سکتے ہیں, لیکن وقت بڑا مختصر ہے, وقت جا رہا ہے میرے محترم بھائیوں. نیکی کا زندگی یہ بڑی مختصر ہے, اس کے اختصار کا اندازہ ہی نہیں ہے. اندازہ اس وقت ہوگا جب اسرائیل آ جائے گا, اللہ کا حکم لے کر آ جائے گا, اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کتنی مختصر تھی. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے. یقسم المجرمون, مجرمون قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ ہم دنیا کے اندر بہت کم مدت کے اندر رہ کے آئے ہیں, ایک پہر دنیا کے اندر رہ کے آئے ہیں, یا شام کا پہر یا صبح کا ایک پہر دنیا کے اندر رہ کے آئے ہیں. جب آخرت کی وسیع زندگی سامنے آئے گی پھر دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ دنیا کتنی مختصر تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائی بڑے ہی عظیم نبی گزرے ہیں جن کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورت نازل کی ہے. جناب یوسف علیہ السلام کس قدر نیک انسان تھے, جیل کے اندر ہیں, لاچاری کی حالت کے اندر ہیں, بے بسی کی حالت کے اندر ہیں, تو جیل والے کیا گواہی پیش کر رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 30 ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وہ جیل والے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں, آپ بڑے نیک انسان ہیں, آپ نیکوکاروں کے اندر ہیں. اب میرے محترم بھائیو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرما دی, اللہ نے اقتدار دے دیا, تو پھر رعایا کیا گواہی پیش کر رہی ہے, پورے ملک کی رعایا گواہی پیش کر رہی ہے. سورہ یوسف ہے آیت نمبر 78 ہے, ساری رعایا کہتی اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اے جناب یوسف علیہ السلام آپ تو نیک انسان ہیں, آپ تو نیکوکاروں کے اندر ہیں. میرے محترم بھائیوں لاچاری کے اندر بھی نیک تھے, جب اقتدار ملا, حکومت ملی, شان و شوکت ملی, تب بھی بہت زیادہ نیک تھے. جو نیک ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں, نیکی چاہنے والے ہوتے ہیں, انہیں دنیا کی کوئی حالت, خواہ کوئی لاچاری کی حالت ہو یا شان و شوکت کی حالت ہو, نیکی سے محروم نہیں کرتی, وہ ہمیشہ نیکی سے پیار کرتے ہیں. پھر دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ انسان نیک تھا, دنیا شہادتیں پیش کرتی ہے کہ یہ انسان نیک تھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اسی لیے تو ہم نے جناب یوسف کو زمین کے اندر اقتدار دیا, حکومت دی, وہ جہاں چاہتے عزت لیتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ.
ہم اپنی رحمت کو جہاں چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی شاندار ہے، وہی میرا جو موضوع ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان پہ فرماتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کا، ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جناب یوسف علیہ السلام ہر حال میں نیک رہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر رہے، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی اقتدار دیا، عزت دی، لوگ گواہیاں پیش کر رہے ہیں کہ بڑے نیک انسان ہیں۔ اس سے میرے محترم بھائیوں پیاری زندگی کیا ہو سکتی ہے جب انسان کا حلقہ احباب ہو، انسان کے ساتھی اس کو کہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ یہ پہلی خوشخبری ہے، یہ پہلی بشارت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ عطا کرتے ہیں کسی نیک انسان کو، کہ دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو نیک گردانتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں۔ اس قدر میرے محترم بھائیوں نیکیوں کے اثر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ القصص ہے آیت نمبر 25 کے اندر اللہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا، ایک عورت کا حیا اللہ نے بیان کیا کہ وہ کس قدر حیا والی تھی۔ مدین کے اندر وہ چلی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلی ہے۔ کیا کمال کے جملے میرے اللہ نے قرآن کے اندر نازل کر دیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمشی علی استحیاء۔ میرے محترم بھائیو اللہ نے کمال کے جملے بولے ہیں، حالانکہ لفظ یہ ہونا چاہیے تھا تمشی باستحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ چلی۔ اللہ نے کہا علی استحیاء، کہ وہ حیا کی سواری پہ چلی، اس انداز کے ساتھ چلی کہ حیا کی ہر صورت اس کی دسترس کے اندر تھی، اتنی حیادار تھی کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا واقعہ بیان کر دیا۔ یہی بس نہیں، اللہ کو اس کا یہ حیا، یہ پردہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ وقت کے نبی کی زوجہ کا اعزاز ادا کر دیا، نبی کی بیوی بنا دی۔ اللہ نیکی میرے محترم بھائیوں ضائع نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ذکر کیا ہے کہ وہ چلی تمشی علی استحیاء، حیا کی سواری پہ چلی، حیا کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، یہ نیکی اتنی پسند آئی، اس کی عفت و عصمت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نبی کی رفیقہ حیات کا احساس دیا۔ کس قدر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں نیکی کی۔ نیکی کر کے دیکھیں، ہماری نیکی محترم بھائیوں کھوکھلیاں ہوتی ہیں، ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، یا ہم نیکی کے اوپر خود مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے نیکی سکون نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے جسم کے اندر بھی حرارت محسوس کریں۔ مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر غالباً سخت سردی کا موسم تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی سائن کی کہ یہ ڈیوٹی تیرے ذمہ دار ہے، تو نے جاسوسی کر کے آنا ہے، تو نے پتہ کر کے آنا ہے۔ اس وقت کفار کی کیا صورتحال ہے؟ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، لیکن جب میں سفر کر رہا تھا مجھے سردی کا احساس تک نہیں تھا، میں اپنے وجود کے اندر گرمی اور حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر بھی وہ توانائی، حرارت، وہ طمانینت اس کو اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس قدر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ کی طرف آئیے، اسی کے اندر ہی میرے محترم بھائیوں خیر ہے۔ آگے دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری بات ہے، صحیح بخاری کے اندر 6502 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لفظوں کے اوپر میرے محترم بھائیوں غور کیجئے، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، یہ بات نازل کر دی۔ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، جو میرے کسی نیک بندوں کو تنگ کرتا ہے
نیک بندے کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ کے ولی کی بے ادبی توہین کرتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ خالق و مالک فرما رہے ہیں۔ اس قدر میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جن جن عبادتوں کے ساتھ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ عبادتیں ہیں فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ فرائض ہیں جن کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ پھر میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے اتنے قریب آ جاتا ہے حَتَّى أُحِبُّهُ، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جب محبوب بنتا ہے تو پھر اللہ کیا نوازتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ نیک بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ میرے محترم بھائیو کیسے اللہ کی مدد آتی ہے؟ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ اس کے پھر ہاتھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے کان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے پاؤں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کے نظارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مراحل ہیں، اللہ ہر لحاظ سے اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مدد مانگے، دشمن کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے کوئی اس کو پریشانی ہو، اس کو میری مدد کی ضرورت ہو، تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں معلوم ہوا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر بھی نیکی کا صلہ عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتے، انسان کو پریشان نہیں کرتے، انسان خیر خواہی اور نیکی کرنے والا ہو، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی پہلی قسط اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر میرے محترم بھائیوں جنت کی خوشبو پا لیتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک صحابی غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب حالات کافی سنگین ہوئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ صحابی دوڑ رہا تھا میدان کی طرف، راستے میں ایک صحابی ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں احد کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں تو بڑے حالات نازک ہیں، بہت پریشانی کے حالات ہیں، اچانک حملہ ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، آپ وہاں نہ جائیں۔ وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ انی اجدو، کہ میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو آج اللہ کے راستے میں کٹوں گا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ میرا ایمان اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ میں جنت کی خوشبو دنیا کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، ایمان اور نیکی بڑی لذت دیتی ہے۔ جب نیکی اور ایمان صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے تو اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو بڑی خوبصورت زندگی عطا کرتے ہیں، دل کی طمانینت اس انسان کو ملتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی متاع نیکی ہے۔ دنیا کی ہر چیز میرے محترم بھائیوں فانی ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا، کسی نے آپ کو حوصلہ نہیں دینا، کسی نے نہیں کہنا کہ میں آپ کی جگہ پہ چلی جاتی ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، صرف نیکی ساتھ جائے گی۔ آپ کی قبر کی تنہائی بھی نیکی دور کرے گی، آپ کے قبر کے عذاب بھی نیکی دور کرے گی۔ آپ قبر کے اندر نیکی کا ارادہ کریں گے تو اس کے پیچھے بھی نیکیوں کا تصور ہوگا کہ دنیا کے اندر نمازی تھے تو آج حساب کے لیے اٹھے ہیں، تو سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آیا ہے وہ نماز اثر ادا کرنے کا خیال آیا ہے، یہ بھی پیچھے
پیچھے دنیا کے اندر نیکی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو قبر کے سارے اچھے حالات، حشر کے سارے اچھے حالات اور دنیا کے اندر خوبصورت اور اطمینان والی زندگی، ان ساری چیزوں کے پیچھے میرے محترم بھائیوں نیکی ہے، نیکی ہے، نیکی کی محبت اور نیکی کا شوق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔